رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے لطف و کرم ہے سب پہ رب غفور تیرا سب پہ رب غفور تیرا بکھرا ہوا ہے ہر سو عالم میں نور تیرا قدرت کا تیرے شاہد فرمان لفظ کن ہے قدرت کا تیرے شاہد فرمان لفظ کن ہے سرعت کا یہ کنایا رب نشور تیرا تو ماورائے فکر و تخیل ہے بے نیازا تو ماورائے فکر و تخیل ہے بے نیازا حیران ہے عقل انسان کیا ہو شعور تیرا حیران ہے عقل انسان کیا ہو شعور تیرا اور تصنع سے بری ہے حسن ذاتی تصنع سے بری ہے حسن ذاتی قبائے گل میں گل بوٹا کہاں قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ودان آئے سبل ختم رسول مولائے گل جس نے ودان آئے سبل ختم رسول مولائے گل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے میری حیات کے پیغام جاویداں اترے اور لیے چراغ ہدایت سیاہ راتوں میں لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے اور ضمناً ایک شعر یاد آ گیا ہے جو بارگاہ امام علی مقام میں میں نظر کروں کیونکہ انہی کے شہزادوں کی دہلیز ہے کربلا کے تاجدار کی بارگاہ میں وہ بول گئے تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ میں بھی اپنا نام ان خطا کاروں میں غلاموں میں آل رسول کی دہلیز پہ آ کے اگر آل رسول کا ذکر نہ ہو تو حق نمک ادا سلگتے صحرا میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے سلگتے صحرا میں یا سلگتی ریت پہ برفیلے موسم کو اٹھا لاتے اور ڈبو کر نور کے دریا میں شبنم کو اٹھا لاتے ڈبو کر نور کے دریا میں شبنم کو اٹھا لاتے اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ
فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، اور شیر آپ لوگوں چونکہ خانقاہ میں آئے ہیں تو جو کہیں جاتا ہے تو کچھ لے جاتا ہے اور کچھ وہاں سے لے کے آتا، اور یہاں تو لانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ دہلیز علی ابن علی سخی ابن سخی دافتہ ابن داتا کی دہلیز، یہاں لوگ لینے آتے ہیں اور یہاں دیا جاتا ہے، یہاں لی جاتی ہے تو محبت، عقیدت، ادب، احترام، آپ جتنے مؤدب ہو جائیے گا اتنے ہی زیادہ بڑا حصہ پائیے گا، جتنے آپ منکسر رہیے گا، جھکتے جائیے گا، اتنے ہی زیادہ آپ ابھرتے جائیے گا۔ یہ بارگاہ وہ عالی جاہ بارگاہ ہے جہاں پہ تقدیریں بدلتی ہیں، جہاں پہ مقدر سنوارے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کہیں نہیں ملے گا وہ دین آپ کو اس دہلیز سے بانٹا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت ارشاد بھی فرمایا، واقعی دنیا، بزرگوں کی بارگاہ میں دنیا مانگے جاتی ہے، کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ، یہ دین پھیلانے کے لیے اپنے وطن عزیز سے سفر کیا، ہجرت کیا، ہندوستان آیا اور اس دیہات میں آیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت بانٹی۔ ہمارے نگار خانے دل میں اگر اسلام کی شمع روشن و تابناک ہے تو انہی بزرگان دین کا صدقہ، اولاد رسول کی خیرات میں دین آیا، رسول کی بارگاہ اور دین کو بچایا تو نواسے رسول نے بچایا، اور دین قیامت تک پھیلے گا تو اولاد بطول کی بنیاد پہ۔ اس لیے یاد رکھیے گا، دنیا داروں کے ہاں ہر کچھ مل سکتا ہے، لیکن جب بھی دین ملے گا اولاد زین العابدین کی دہلیز پہ۔ اس لیے اور ان کا مزاج تو یہ ہوتا ہے، میرے نبی زادے ہوتے ہیں، آقا زادے، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی کی طلب نہیں ہوتی ہے، سب کی طلب وہ ہوتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، سب ان کی محتاج ہیں، کائنات رسول کی محتاج، اور دنیا آج بھی آل رسول کے دہلیز کی محتاج ہے۔ تو دین آپ ان سے لے جائیں، اور دین لے جانے کا طریقہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے ہاں دیکھیں گے کہ دنیا کو یہ لوگ پہلے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، پوری سلطنت ٹھکرا دی، سمنان کا تخت ٹھکرا دیا، کرمان کا تخت شیخ شجاع کرمانی نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ وہ خاندان ہے کہ یہ دنیا کو ٹھکراتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں۔ تو آپ یہاں دنیا مانگنے نہ، یہ دین مانگیے، ان کے وسیلے سے دعا کیجیے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو وسیلہ بنائیے، دعا کیجیے مولا ہم سے شراب جیسی بری عادت چلی جائے، ان کو وسیلہ بنائیے، دعا مانگیے اللہ ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار اولاد بنا دے، ان کو دعا، ان کو وسیلہ بنائیے، اپنے لیے حلال روزی اور لقمہ مانگیے، ان کو وسیلہ بنائیے اور قبر میں اجالا بھیک میں مانگیے، ان کو وسیلہ بنائیے اور مصطفیٰ کو خواب میں دیکھنے کی شہادت مانگیے، ان کو وسیلہ بنائیے اور قبر میں نور و اجالا مانگیے، ان کو وسیلہ بنائیے میدان محشر میں ان کے ساتھ ان کی غلامی کا شرف مانگیے۔ لیکن دنیا دار دنیا ہی کے پیچھے پریشان ہے، بیٹا مل جائے، یہ مل جائے، لڑکا مل جائے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے غوث پاک کا گھرانہ ہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا ارد القضاء المبرم، قضاء و قدر کی تین قسمیں، مقدرات کے نوشتے جو لوح محفوظ پہ منقش ہیں، جس کو کہتے ہیں مقدر کا لیکھا، جو لکھ گیا ہو، اس کی تین کنڈیشن ہے۔
قضائے مبرم، قضائے معلق و شبیہ مبرم اور قضائے معلق۔ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قضائے مبرم جو صرف رب کے ٹالنے سے ٹلتی ہے، ایک قضائے مبرم، قضائے معلق و شبیہ مبرم، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کے دعا سے ٹلتی ہے، اور قضائے معلق وہ اللہ کے کسی بھی برگزیدہ ولی کی دعا سے ٹلتی ہے۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں انا ارد القضاء المبرم، میں قضائے مبرم کو پھیر دیتا ہوں۔ علماء کرام نے قول غوث پاک کی توجیہ فرمائی ہے، تعبیر کہ یہاں قضائے مبرم جو غوث پاک نے فرمایا مراد اس سے قضائے معلق بشبیہ مبرم، یعنی جو انبیاء علیہ السلام کے دعاؤں سے مقدرات ٹلتے ہیں وہ میرے رسول کے شہزادے غوث پاک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد اور صاحب سجادہ زندہ باد اور طاہر ملت زندہ باد سے طاہری زندہ باد سے طاہری زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سرکار غوث پاک جب قضائے معلق، قضائے مبرم بشبیہ معلق، قضائے معلق بشبیہ مبرم، کیا عالمان ابے صاحب کے پتے نہیں پڑے، اس کو آپ ٹال، جو نبی رسول کی دعا سے ٹلتی ہے، مقدرات ٹلتے ہیں، وہ میرے غوث پاک چشم زدن میں ٹال دے۔ یہ مقام صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، تو یہ انہی کا گھرانہ ہے۔ یہاں آئیے آپ وسیلہ بنائیے نحوستیں دور ہو جائیں، طاہر پاک کو وسیلہ بنائیے بے برکتی دور ہو جائے۔ حضرت ابو نصر مدد اللہ نورانی کو وسیلہ بنائیے کہ گمراہی، نحوست اور آپ کے اوپر جو کچھ بھی وہ اللہ ختم فرما دے، آپ کو دین کی چاشنی مل جائے، عبادت میں حلاوت مل جائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے، والدین کی خدمت کی سعادت میں اثر ہو جائے، پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ دل میں ایک درد کی ٹیس پیدا کر دے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، پیاسے کو سیراب کرنے کی عادت آپ کے اندر آ جائے، ننگے کو کپڑا پہنانے کے لیے اللہ اتنی توفیق مرحمت فرمائے، یہ دعا آپ مانگیے، نوافل آپ ادا کرنے کی دعا مانگیے، فرائض آپ ادا کرنے کی دعا مانگیے، واجبات پہ آپ کاربند ہونے کی دعا مانگیے۔ آپ یہی مانگتے ہیں اگر زمین ہے تو بلڈنگ ہو جائے، بلڈنگ ہے تو اور زیادہ بڑی ہو جائے، یہ ہے تو وہ ہو جائے، ایسا ہے تو ویسا ہو جائے۔ اور کبھی کبھی تو ہمارے ہاں جاہل طریقے سے لوگ یہ بھی مانگتے ہیں بیٹا ہو جائے، کہیں مقدر میں بیٹی لکھی ہے تو خالی آ رہے خانقاہ جا رہے، انتظار میں بیٹی ہو، بیٹا ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے غوث پاک کی زندگی میں ایسا واقعہ آیا، شخص جس کے یہاں 6 بیٹیاں ہو چکی اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو چنوتی دے دی تھی، خبردار کر دیا تھا، جب 7ویں امید پائے گی تو کہا اس وقت تیرے شکم میں جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن اگر بیٹی ہو گئی تو اپنے تیرے درمیان فاصلہ کر لیں گے۔ میں اشارے کی زبان ہے، برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ، چونکہ ایک بزرگ کا واقعہ اس لیے میں ان کے لیے وہ کلمات نہیں لا سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، علم دولت لاسوال ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، لوٹ نہیں سکتا ہے، لے نہیں سکتا ہے، لیکن اس دولت کو بھی زوال ہوتا ہے جب علم سے ادب الگ کر دیا جائے۔ ادب ختم ہوا، علم غارت ہو جائے۔ اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ امید پائی گئی، شوہر نے کہہ دیا کہ اگر اب کی بھی بیٹی آ گئی تو سوچ لینا میرے تیرے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، دوری ہو جائے گا۔ وہ روتی ہوئی زمانے کے کامل ولی کامل یکدائے روزگار، اللہ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ جو غوث پاک کے نانا جان ہیں، ان کا بڑا شہرہ تھا، وہاں پہنچے
وہ بارگاہ ہے، وہ حویلی ہے جہاں غوث پاک تولد، وہاں جو جاتا تھا روتا وہ ہنستے ہوئے آتا تھا۔ وہ خاتون روتے ہوئے گئی، خاموش ہو کے گئی، آپ کے نانا جان کا شہرہ سنا، کہا حضور ایسی سی بات ہے، میرے پیٹ میں جو جان ہے میرے شوہر کی امانت ہے، کوئی اور نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا 6 بیٹیاں آ چکی ہیں، اگر یہ بھی بیٹی آ گئی تو میرے ان کے اندر افتراق و جدائی ہو جائے گی، ہم لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ کے رونے لگے، تو حضرت غوث پاک کے نانا جان نے پلکیں چھپا لی، ایسے آنکھ موند لی، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ خانقاہی والے سمجھ پائیں گے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق ہے۔ حضرت نے آنکھیں جھپا لی، حجابات اٹھتے گئے، نگاہ ولی لوح محفوظ، یہ متفقہ فیصلہ ہے، ولی جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لوح محفوظ پہ جا کے ولی کی نگاہ تصرف ٹک جاتی ہے، اور لوح محفوظ پہ جو مقدرات کے نوشتے ہیں وہ ولی اللہ کا ولی پڑھ لے، اللہ کا ولی جب توجہ تصرف ولایت سے نگاہ زمین پہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک وہ ولی کی نظر جاتی ہے۔ کہاں تک جاتی ہے؟ تحت الثری، زمین کے جڑ تک، اور بیچ میں زمین ہے، دفینے بیچ میں، خزانے بیچ میں، معدنیات بیچ میں، سونا چاندی بیچ میں، گاڑا کھودا رکھا ہوا روپیہ سونا گہنا سب بیچ میں، سب اللہ کا ولی دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کو کسی کی ضرورت نہیں، میاں ایک اللہ کا ولی اتنا بے نیاز ہوتا ہے، جب اس کا رشتہ ذات بے نیاز سے ہو جاتا ہے تو نبی کے بیٹے کب توجہ دیں گے؟ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر ان کو سب کو ان کی ضرورت ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ دہلیز ہے، یہاں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب کی ضرورت ہے، یہ سب کی امید کی آماج کا، یہ سب کے لیے امید کی پناہ گاہ ہے۔ آپ یہاں آئیے تو یاد رکھیے گا، بزرگوں نے بھی فرمایا، علماء نے بھی، بزرگوں نے کہا کہ علماء کے پاس جاؤ تو زبان قابو میں رکھو، ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو، زبان پھسلے گی تو شریعت کے احکام کی تلوار چل جائے گی، اور دل ذرا ٹیڑھا ہوا تو جو جمع پونجی وہ بھی غائب ہو جائے گی۔ یہاں دیا ہی نہیں جاتا ہے، یہ غوث پاک کا گھرانہ ہے، یہاں تو ولایت آپ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کے سنان سے، شیخ سنانی سے جب سینہ خالی کر سکتے، ولایت چھین سکتے ہیں، تو یہی تو گھرانہ یہاں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں گئے پھوٹ مانگنے گئے بھتار مر گیا، ہماری یوپی کی کہاوت ہے، تھوڑا مانگنے گئے بڑا نقصان نہ اٹھا لیں، اتنا خیال رکھیے۔ میرے روئیں کانپ جاتے ہیں، اس لیے میرے غوث پاک کا گھرانہ ہے، میری سٹی گم ہو جاتی ہے، یہاں بڑھتا ہے، افزو تر ہوتا ہے، نوازا جاتا ہے، طالب کے ماں سیوا دیا جاتا ہے، مگر در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ سلیقہ مانگنے کا، جو اس طرح مانگو، جتنے مؤدب رہو گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنے منکسر رہو گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنی عاجزی سے پیش آؤ گے اتنے ہی تمہیں دوبالا کیا جائے گا، جتنا جھکتے جاؤ گے اتنے ہی سربلندی ملے گی۔ وہ رونے لگی، آنکھ کھولا آپ کے جد کریم نے، میرے غوث پاک کے جد ہیں نانا جان، جد دادا کو بھی بولتے نانا کو بھی۔ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹی تیرے مقدر کے نوشتے میں تو بیٹی ہے، اب تو رونا جو شروع، روتی ہوئی باہر نکلی۔ سرکار غوث پاک کا 55 شریف، 6 سال کچھ دن کی آپ کی، 6 سال چند مہینے اور چند دن آپ کو عمر پائے۔ آپ کے ہمجولی بچے بلا لے گئے تو آپ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے، سب کھیل رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ ولی
کھیلنے کے لیے نہیں آتا ہے، نظام کائنات کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ میرے غوث پاک مسکرا رہے ہیں، بچے خوب کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپ کچھ وہ عورت جا رہی تھی، آپ نے راستہ دیا تو میرے غوث پاک، یہ ماں کیوں رو رہی، یہ میری ماں کیوں رو رہی؟ ماں نہیں تو ماں جیسی تو ہے۔ کہا بیٹے تو میرا درد کیا جانے گا، تو میرے قلق کو کیا جانے گا، تو میرے کرب کو کیا جانے گا؟ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ شعور آدمیت اور ہے اور شعور ولایت اور ہے۔ اللہ کے ایک ولی اتنے شعور کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک مکمل آدمی میں شعور نہیں۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ پٹاسپور۔ کہاں ماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹے میرا درد کیا جانوں گے؟ کہاں ماں بولو؟ کہاں میں یہاں گئی تھی، حضرت عبداللہ شومی رضی اللہ تعالیٰ یعنی غوث پاک کے نانا جان کی طرف انہیں کی حویلی کی طرف اشارہ کیا، میں وہاں گئی تھی۔ وہاں جانے کے بعد میں نے اپنی تکلیف کو رکھا تو وہاں سے میں بے نیل و مرام چلی آئی۔ کہا کیا بات تھی بتائیے تو راز کی بات کیا؟ کہا میرے شکم میں جو جان ہے اگر یہ بیٹی بن کے دنیا میں آئے گی تو میرے شوہر مجھ سے الگ ہو جائیں گے، پھر میرا نان و نفقہ کون دیکھے گا، میرا ناز برداری کون کرے گا، میری پرورش کا معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو بس اتنی سی بات، کیا کیا؟ وہاں گئے، کہا آنکھ بند کیا اور اس کے بعد میرے مقدر کے نوشتے کو دیکھا اور کہہ دیا بیٹی۔ آپ نے کہا آنکھ بند کیا، کہہ دیا میں آنکھ کھول کے کہہ رہا ہوں جا بیٹا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، غوث اعظم کا دامن، غوث اعظم کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جو خوشبو جد کریم غوث اعظم میں ہے اما وہی خوشبو تو حضرت طاہر پاک میں بھی ہے۔ کہا جا میں نے آنکھ کھول کے بتا دیا بیٹا ہوگا، خوش ہو گئے، آنسو کھولتا چلا۔ وقت پورا ہوا، ولادت میں بیٹا، اہل خانہ نے دیکھا، اہل خاندان نے دیکھا، عزیز و اقارب نے دیکھا، پڑوسیوں نے دیکھا، آبادی کے لوگوں نے دیکھا، لیکن عورت کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف ناسک بنایا۔ عورت میں ایک چیز ہوتی ہے ناقص العقلی، جتنی مکمل عقل مردوں کو ملی ہے اس سے کچھ کم عورتوں کو، مگر عورت صنف ناسک ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، ایک پھول کی طرح نازک اللہ نے اسے بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا اس میں ایک چیز بڑی طاقت کی ہوتی ہے، وہ ہے اس کی ضد۔ عورت اگر ضد پہ آ جائے خود بھی مٹ جائے گی یا تم کو بھی مٹا دے گی۔ اب وہ دن بدن بچے کی پرورش، ایام نفاس 40 دن کیسے گزرے کہ ہم اس کو لے بچے کو اور حضرت کے پاس جائیں اور کہیں حضرت کیا آپ نے آنکھ بند کر کے دیکھا؟ یہ جذبہ پرورش پا رہا تھا اس خاتون کے لیے۔ جب 40 دن کا رہان ہو گیا گود میں لیا، کہا حضور کے یہاں چلیں سلام بھی کرائیں، دکھا دیں کہ دیکھیے آپ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے کہا تھا بیٹی دیکھ بھائی اتنا دکھا دیں گے کہ بیٹا ہوا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ شومی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لے کے اپنا بچہ گیا، سلام عرض کیا، کہا حضور آپ نے کہا تھا بیٹی ہوگی نا، دیکھیے نا بیٹا ہوا۔ بیٹا ہوا؟ دیکھوں تو کپڑا ہٹایا تو بیٹی۔ اب تو سارا بخار دماغ کا نکل گیا، پھر ہزاروں قطار روتے ہوئے لے کے واپس، پھر میرے غوث پاک پہنچتے ہیں، وہاں پھر روتے ہوئے جا رہی ہے۔ وہ دروازہ ہے، یہاں روتے بھی آتے ہیں لوگ، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، آپ روتی ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا
ایسی سی بات، بیٹا پیدا ہوا تھا، 40 دن تک لوگوں نے دیکھا، آج تک لوگوں نے، ابھی صبح تک لوگوں نے دیکھا، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب یہاں میں لائی، میں نے کہا بیٹا ہوا، کہا دیکھوں میں کپڑا تھا بیٹی ہوگا، بتاؤ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، اپنے اہل خاندان کو کیا جواب دوں گی؟ بیٹی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ کون کہا بیٹی ہوئی؟ دیکھوں تو ذرا۔ جب آپ نے کہا کپڑا ہٹاؤ تو بیٹا ہو۔ اب اس کے بعد پھر لے کر کے چند قدم بڑھے، پھر ذہن میں آیا جب بیٹا ہو ہی گیا تو چلے پھر دکھائی دے۔ دوبارہ پوچھی حضور آپ نے کیسے نظر بند کر دیا تھا مجھ کو، دکھا دیا بیٹی، دیکھیے نا بیٹا۔ کہا دیکھوں تو ذرا، کپڑا ہٹایا پھر بیٹی، پھر روتے ہوئے جا رہی، پھر حضرت نے دیکھا۔ مطلب کئی مرتبہ یہ سب معاملہ ہوا۔ اب میرے غوث پاک نے فرمایا تو آپ کے نانا نے پوچھا کس نے کہا بیٹا ہوا؟ کہا ایک ننھا سا بچہ ہے، آفتاب جس سے روشنی کی بھیک مانگے، چہرہ جس سے چاندنی کی خیرات مانگے، پیشانی پر وہ نور طلوع ہو گیا ہے کہ زمین و آسمان میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی پیشانی پہ نور کی کرن۔ سرکار غوث پاک کہ نانا جان نے جان لیا ہو نہ ہو عبد القادر ہی ہیں۔ اتنے وفق کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے بھروسے کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ارے جس کا قدم ولیوں کی ولایت کی ضمانت ہے وہ میرا بیٹا عبد القادر۔ عورت آگے بڑھی، آگے پیچھے چلے، آگے پھر وہ عورت روتی ہوئی، پھر میرے غوث پاک نے ماں پھر ابھی تک آپ روتی رہتی ہے؟ کہا پھر ابھی لے گئی تھی میں دکھانے، کہا کیوں گئی تھی آپ؟ کہا سنو ماں وہ نانا ہے میں نواسا ہوں، جو وہ کہیں گے وہ بھی خدا کر دے گا، جو غوث کہے گا وہ بھی خدا کر دے گا۔ صافیت یہ ہے کہ اب میرے گھر کی طرف نہیں جا کے اپنے گھر جاؤ۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، محدث عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، ارے میرے غوث کی کرامت کا وہ بچہ جس سے دنیا حضرت سید شہاب الدین سہروردی کے نام سے جانتی ہے، یہی تھے جو بیٹی بنتے رہے بیٹا بنایا تو غوث پاک نے۔ تو میرا غوث تو وہ ہے جو بیٹی کو بیٹا بنا دے، تو کیا میری تقدیر نہیں بنا سکتا ہے؟ کیا میرا مقدر نہیں بنا سکتا ہے؟ کیا میری دنیا نہیں سنبھال سکتا ہے؟ کیا میرا عقبہ نہیں سجا سکتا ہے؟ کیا میری شخصیت کو نہیں ابھار سکتا ہے؟ کیا مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق ان کے وسیلے سے نہیں مل سکتی ہے؟ آپ آئیے خانقاہ میں، نظر و نیاز میں عقیدت لائیے، اور اس کے بعد دونوں جہان کی نعمت لے کے جائیے۔ یہ غوث کی دہلیز ہے، گارنٹی ہے یہاں سے کوئی بے مراد نہیں جائے۔ درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ طریقہ مانگنے کا جو اس طرح مانگے، جتنا جھک کے آؤ گے اتنے سر بلند ہو جاؤ گے، جتنا انکساری سے آؤ گے اتنے نوازشات ملیں گی، جتنا ٹوٹ جاؤ گے اتنے مضبوط کیے جاؤ گے، جتنا چاہت بڑھاؤ گے اتنے دونوں جہان میں اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ یہ بارگاہ غوث اعظم ہے، اسی لیے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ بارگاہ غوث اعظم ہے، یہ بارگاہ شہنشاہ اولیاء ہے جناب، یہ بارگاہ شہنشاہ اولیاء ہے جناب۔ طاہر پاک کی دہلیز کو کم نہ سمجھو، ارے جو طاہر پاک ہے وہ بھی غوث پاک کی اولاد ہے، اور ان کی دہلیز ہے تو غوث پاک کا دروازہ۔ یہ بارگاہ شہنشاہ اولیاء ہے جناب، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں، دل جتنا روشن کرو جتنا چاہو نور بھر لو، میرے غوث پاک کے دروازے کی بات ہے، غوث پاک کو کبھی گوارا نہ ہوگا۔ اور غوث پاک تو فرماتے میرا مرید اگر پورب کے کنارے رہے میں پچھم کے کنارے رہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے یعنی وہ جسم کا حصہ جو مردوں کے چھپانے کا شرعاً حکم ہے، اگر وہ حصہ کھل جائے تو آپ فرماتے میرے غیرت غوثیت کو گوارا نہیں، میں پورب کے کنارے پہ
میں مرید ہو اور غرب کے کنارے پہ میں رہوں تو میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور اس کے سطر کو ڈھک دیتا ہوں. اب بتاؤ وہ غوث اعظم جو اپنے مرید کا سطر بے سطر نہ دیکھ سکے تو غوث کا ماننے والا سرے بازار رسوا کب ہوگا؟ کب میرے غوث پاک کو گوارا ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھو غوث پاک کے رشتے میں اتنی مضبوطی اتنا استحکام ہے. آپ فرماتے ہیں میرا مرید کبھی خوف نہ کرے اس لیے کہ میرے مرید کا معاملہ میرے ہاتھ ہے. آپ ناز کریں اپنے مقدر پہ. ارے کہیں بلڈنگیں بنی ہو تو اور ہوں, کہیں محل بنے ہو قصور تو اور ہیں. ہمیں یہ وہ دروازہ ہے جس کے مالک جنت ہے آقا حسنین کریم ہیں, یہ ان کے بیٹوں کا دروازہ ہے. ارے اور جگہوں میں جا کے تو آپ کو اونچی عمارت مل جائے گی, مگر دعویٰ ہے میرا طاہر پاک کا دامن پکڑو, کل بروز محشر حسنین کریمین جنت عطا کرے. یہاں تو خون کی بات ہے, یہاں تو نور کی خمیر کی بات ہے, یہاں تو اولاد کی بات ہے. اگر طاہر پاک مچل جائیں گے, غلام جتنا بھی گندا ہو خدا کا بندہ ہو مگر آقا حسین ضرور نواز دیں گے. میرے لال کے لال کا چاہنے والا ہے, چاہت اسی کا نام ہے. دوست کا دوست ہوا کرتا ہے, دشمن کا دشمن ہوا کرتا ہے. آپ وفادار بنو, آپ وفادار بنو اور اعلیٰ اور اہل بیت اطہار پہ اپنی جان نثار کرو. قسم خدا کی یہاں بھی تم کو بہت ملے گا, قبر میں بھی ملے گا. کل بروز محشر آقا حسنین کریم ہے سید کائنات بھی نوازیں گے, اس لیے کہ ان کی اولادوں کے دروازے پہ بیٹھے ہو. درود پاک ہم اور آپ پڑھ لیں مل جل کے. چونکہ آپ خانقاہ میں آئے ہیں, اب تک تو ہم نے جو بھی کرنا تھا کر لیا, یہاں تک معاملہ تھا تمیز. بھائی جس کا نمک کھاؤ حق کے نمک ادا کرو. میں نے اپنے آقا کے دروازے پہ آقا کا ذکر کیا. اب یہ ہے خانقاہ بھیا, انہیں بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے. فرق ہے فقط اتنا تیرے میرے پینے میں. اور ایک شعر سن لیجئے کہ مرید و پیر میں کیا فرق ہے اے راز سمجھو. مرید و پیر میں کیا فرق ہے اے راز سمجھو تو میں پیاسا بن کے آیا ہوں وہ دریا لے کے آیا. خانقاہ میں بیٹھے ہو تو تھوڑا پی پا کے چلو. ہم لوگ تو اسے پرانے رند ہیں, یکڑ ہے نا, نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر, نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر, کرم کرے وہ نشانے قدم تو پتھر پر. اور صلاحیت بھی تو پیدا کرے دل مستر, صلاحیت بھی تو پیدا کرے دل مستر. پڑا ہے نقشے کفے پائے یار پتھر پر, اور پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند ایسا, پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی, یہ کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی, یہ کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. اور غوث پاک کے اولاد کے دروازے بیٹھیں گے, کوئی پیاسا نہیں سب آسودہ اٹھے گا. اس لیے اب تعلیم کی بات کر لی جائے. خانقاہوں میں کیا ہوگا؟ اللہ نے علی کو پیدا کیا. علی کا نام علی کیوں ہے؟ بنا علو سے. علو کے معنی بلندی, علو سے بنا علی. علی کی ذات یہ تھی کہ آپ میانہ قد کے تھے, لیکن ہزاروں میں کھڑے ہوتے تو علی نمایاں ہو جاتا. قدر رانائے مولائے کائنات اللہ نے میڈیم بنایا تھا جس کو متوسط کہتے ہیں, لیکن علی کے قدر رانا کا حال یہ تھا کہ ہزاروں میں جنگوں میں جہاں بھی مولا علی پاک ہوتے سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتا. یہ قدر رانائے علی کی کرم ہے. حضرت مولا علی پاک کا گھرانہ, تو علی کے عین سے اللہ نے علم پیدا کیا, علی کے عین سے اللہ نے عشق پیدا کیا, علم کو درسگاہوں میں رکھ دیا.
عشق کو خانقاہوں میں سجا دیا، وہ بھی علی کی بدولت ہے، یہ بھی علی کی بدولت ہے، مگر درسگاہ میں سزا ہے، خانقاہ میں مزہ ہے۔ علم وہاں بھی ہے، عشق یہاں بھی ہے، عشق میں مزہ ہے، علم میں سزا ہے۔ آپ درسگاہوں میں جائیں، خلاف شرع کوئی کام ہو، آپ کو پینسمنٹ لگ جائے گا، آپ کو جرمانہ لگ جائے گا، آپ کو سزا لگا دی جائے گی، آپ کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ لیکن یہاں عشق معاملہ عشق کا ہے، یہاں یہ تو مزہ ہی مزہ ہے۔ عشق جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ یہاں تو صرف مزہ ہی مزہ ہے اور وہاں صرف سزا ہی سزا ہے۔ ان کا ایک مصرع درست اسی لیے کہ کہیں علماء کی جھرمٹ میں پھنس گئے تو فتویٰ لگ جائے گا، تو ہم نے کہا افسر ہٹا کے بھاری کر دو، بچ بھی جاؤ گے، مقصد مدعا معافی ضمیر بیان ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلیم بھی ضروری ہے نا، یہاں تعلیم تو درسگاہ کی طرح سیغہ اور گردان تو نہیں بتائی جائے گی، رٹایا نہیں جاتا، یہاں تو نظر سے نظر ملی، نظر نے نظر سے کام کیا اور کام کیا۔ بزرگوں کا حق و حصہ، لیکن میرے جیسے مولوی کو بلائیں گے تو اپنا حق نمک تو ادا کرنا۔ میں آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم ہو جائے۔ بولیے جتنے لوگ آئے ہیں میں سب سے پوچھوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں؟ دیکھیے جھوٹ بولیے گا طاہر پاک کے ہاں پکڑے جائیے گا، سچ بتائیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ بہت ہلکی آواز آ رہی ہے، ہمارے یار وہ منہ میں چاوا لگانے کے بعد بھی لوگ بولتے ہیں، آپ لوگ کا تو ماشاءاللہ منہ کھلا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ یعنی ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کب پڑھتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد، پانی پہلے کے بعد، کام ہو جانے کے بعد، اگر ہو گیا تو لے بسم اللہ، دے بسم اللہ، اور نہیں ہوا تو سنو، آؤ حضور کی بارگاہ میں چلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطاع فهو اجزم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطاع فهو اجزم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر محتمم کی شان کام کہ جب وہ کیا جائے میرے صحابہ، اور اس میں اللہ کے نام سے شروع نہ ہو تو کام اقطع اجزم، یعنی تو مریدہ رہتا، ادھورا رہتا، نہ تمام رہ جاتا، نہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع فهو اجزم۔ ہر وہ محتمم بشان کام جو بندہ کرے اور وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کرے، وہ کام ادھورا رہ جاتا، ناقص رہ جاتا، نہ تمام رہ جاتا، انکمپلیٹ رہ جاتا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع فهو اجزم۔ دونوں حدیث رسول ہے، ایک میں بسم اللہ ہے، ایک میں بحمد اللہ۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ہر کام کو ہم کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں، پھر آپ کی حدیث پاک ہے کہ ہر کام کو ہم کریں تو اللہ کی حمد و تعریف سے کریں۔ تو دو قول آپ کا ہے، ایک جگہ آپ فرماتے اللہ کے نام سے شروع کرو، ایک جگہ آپ فرماتے اللہ کی تعریف و تسبیح و تحلیل سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے شروع۔ کسی کے یہاں ترجمہ دیکھیے گا شروع اللہ کے نام سے، تو حروف الف سے شروع ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام میں بھی الف ہے۔ اللہ کا اس میں ذاتی اللہ ہے، اللہ کا نام ذاتی کیا اللہ ہے، اور اس میں الف ہے۔ اور ترجموں میں آپ دیکھیں گے شروع اللہ کے نام، لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
علیہ رحمۃ الزمان نے جو کنز الایمان ترجمہ کیا اس میں بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے کرو. صحابہ کرتے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضور نے تلقین فرمایا تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ کے نام سے بھی کام شروع ہو جائے گا اور رحمان الرحیم کہہ کے اللہ کی تسبیح بھی ہو جائے گی. ایک پنت دو کاج، ایک نشانے میں دو شکار. صحابہ کرام پڑھتے تھے مگر سرکار نے 3-4 جگہ منع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے نا، اٹھو تو بیٹھو تو کپڑا پہنو تو ہے نا، لباس پہنو تو عمامہ باندھو تو سرما لگاؤ تو مسواک کرو تو وضو کرو تو نماز پڑھو تو سب جگہ تو بسم اللہ. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شرط ہے کہ حلال ہو. پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو ہے نا. لیکن حضور نے فرمایا ہے کئی جگہوں پہ منع کیا. شراب کے پینے پہ بسم اللہ پڑھنے سے کفر ہوگا، ایمان نکل جائے. زنا جیسا گناہ کوئی کرنا تو بسم اللہ پڑھ لے تاکہ پکڑائیں نہیں، تاریخ نہ لگے، تو وہاں پہ ایمان سے نکل رہا. چوری کرتے وقت کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ ایمان نکل جاتا، وہ کفر ہو جاتا. تو وہاں منع کیا. جوا میں سوچتا دان لگائیں گے بسم اللہ پڑھ لیں اچھا پتہ نکل آئے گا، یہ حرام ہو جاتا، وہاں ایمان چلا جاتا، کفر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال چیز پہ آپ بسم اللہ پڑھیں، حلال کاموں میں جو اللہ اس کے رسول جسے راضی ہو. شراب حرام ہے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے، جوا حرام ہے بسم اللہ نہیں پڑھا جائے، چوری کرنا حرام کام ہے بسم اللہ نہیں پڑھا، زنا جیسا گندا گناہ حرام کاری ہے بسم اللہ نہیں پڑھا. ہاں حضور نے فرمایا کہ جب ذبح کرو جانور تو وہاں صرف بسم اللہ پڑھو، الرحمن الرحیم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم کہاں؟ تم ایک کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو، اللہ کو رحمان الرحیم کر کے پکار نہیں کر رہے، تم رحم تو نہیں کر رہے ہو، اس کا گلا کاٹ رہے ہو اور رحمان الرحیم کو حوالے میں لا. سرکار نے فرمایا وہاں پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. رحمان رحیم بھی اللہ کی صفات ہیں، تسبیح ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ دو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں پہ رحمان الرحیم کہنے سے مت. دوا کھا رہے ہو مرض کو بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پورا نہ کھاؤ، نہیں اگر کہیں مرض رہ گیا تو مریض چلے. اللہ کا رحم ہو گیا رحمان الرحیم کہہ دیا، کہیں رحمت خدا کی مرض پہ آ گئے تو مریض رخصت. اب دوا کھا رہے ہو مرض بھگانے کے لیے، مریض بچانے کے لیے، تو فرمایا کہ بسم اللہ ہے اللہ ہو شافی، اللہ ہو کافی، اللہ ہو وافی، اللہ ہو معافی. یہاں رحمان رحیم نہیں پڑھا جائے گا. سمجھ گئے؟ کہاں کہاں صرف یہاں میں نہیں پڑھا جائے گا. اور مرض کو دور کرنے کے لیے جو دوا کھا رہے اس میں بھی بسم اللہ اللہ شافی اللہ کافی پڑھیے، اور وہاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے، اور پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پورا بسم اللہ الرحمن. اور میرے سرکار نے ترتیب کیا میرے صحابہ جب تم گھر سے نکلتے ہو، کوئی سفر کرنے جا رہے ہو، تقاضا لانے جا رہے ہو، مال پہنچانے جا رہے ہو، مزدوری محنت کام کرنے جا رہے ہو، اپنے بال بچوں کو خیریت و عافیت سے دیکھنا چاہتے ہو اور خود خیریت سے جانا چاہتے ہو، تو میرے رسول کی سنت یاد رکھو. آقا فرماتے داہنا قدم گھر سے نکالو، پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آقا فرماتے ہیں اتنا پڑھ کے نکل جاؤ گے تو نہ حادثہ تمہارے ساتھ ہوگا نہ حادثہ تمہارے سامنے ہوگا، یا تم گزر جاؤ گے تو گھٹنا گھٹے گی، یا تمہارے پہنچنے سے پہلے حادثہ ہو چکا. ضمانت دیتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا پڑھو. صحابہ کرام پڑھ کے نکلتے تھے. اے لوگوں ہمیں بھی تو یہ راستہ اپنانا چاہیے. آج تو پتے پہ ہتھیلی پہ جان لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں. نہ حکومت ہماری ہے، نہ پولیس ہماری ہے، نہ طاقت ہماری ہے، نہ ہمارا کوئی ہے.
صرف خدا کی رحمت وجود، اولیاء کرام کی نگاہ عاطفت، اللہ کے رسول کے لالوں کی نگاہ کرم، اور اس کے سوا ہمارا کون سہارا ہے؟ تو کیوں نہ ہم رسول کا طریقہ اپنا ہے۔ اس لیے میں نے خانقاہ میں آج بسم اللہ کے فضائل بیان کرنا چاہا تاکہ آپ لوگوں کے اندر شعور آ جائے، سلیقہ آ جائے، اٹھ کے آپ جائیں، دنیا یہ نہ کہے طاہر ملت کے ماننے والوں تمہیں بسم اللہ نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حضور کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور اللہ کی رحمت اس میں۔ حضور فرماتے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، جو جائز ہو، حلال ہو، نیک ہو، اچھا ہو۔ حضور فرماتے جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ یہ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جب اسے پڑھ کے نکلو گے میرے صحابہ تو اللہ اپنی رحمت سے فرشتے بھیج دے گا۔ وہ فرشتہ کبھی تمہارے دائیں چلے گا، کبھی بائیں چلے گا، کبھی سامنے ہو جائے گا، کبھی پیچھے ہو جائے گا۔ آپ کوئی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، آپ کوئی بندوق بردار کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رحمت پہ، پروردگار پہ بھروسہ کر کے جب بندہ اللہ کا نکلے اور نبی کے بتائے میں بسم اللہ کو پڑھ لے تو رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کوئی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، اب فرشتے حفاظت میں معمور ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پڑھ کے صحابہ نکلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھو، بڑی فضیلت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا، اور حدیث کریمہ ایک موقع پہ آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں تمہیں ایک بسم اللہ تلقین کر رہا ہوں، اسے تم سنبھال لو، اسے پڑھ کے اگر زہر پیو گے تو زہر میں اثر ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بسم اللہ لا یذوق مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضور فرماتے اتنا پڑھ کے اگر زہر پیو گے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، زہر کا اثر کام نہیں کرے گا۔ حضرت سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اسلامی فوج کے جنرل ہیں، انہوں نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذہن میں رکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت ثانیہ میں دوئم میں آپ کو ایک فوج کی مجاہدین کی ٹکڑی لے کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہودیوں بھیجا گیا۔ یہودیوں نے پلاننگ کر لیا تھا کہ اب یہ آئیں گے، ہمیں اسلام پیش کریں گے، قرآن ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، ہم لوگ ایسا کریں کہ ایک دم خالص زہر جمع کریں، ان کی توازوں میں زہر پلا دیں، خاطر داری کریں۔ دیکھو دور جاہلیت میں بھی لوگ خاطر کرتے تھے، سب سے بڑی خاطر جو میرے سرکار نے بتایا، جہالت کے دور میں بھی مسلمانوں کے دشمن بھی مسلمانوں کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہو کے مسلمان کی خاطر نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے زہر جمع کیا تھا، تمام موسی جانوروں کا زہر نچوڑ کے ایک جگہ اکٹھا کیا، وہ زہر حلال ہو ایک بڑے قابل رکھے۔ جب گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جن کو سیف اللہ کا لقب انہوں نے عطا کیا، اللہ کی تلوار، وہ آگے تھے، امیر کارواں وہی تھے، جنرل کرنیل وہی تھے۔ آپ کو ترغیب عمر فاروق اعظم نے دی تھی کہ جا کر کے اسلام پیش کرو، اگر اسلام قبول کر لیں تو گلے لگا لو اور نہیں تو ان سے مقابلہ کرو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں سکیں گے نہیں، ایسا کچھ پلاننگ کیا جائے کہ زہری کو جمع کر کے پلا دیں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، سب دن کے لیے مسلمانوں سے نجات مل جائے گی۔ زہر میں جتنے لوگ مریں گے پھر دوبارہ لوگ آئیں گے نہیں، ڈر جائیں گے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ مومن جیتا ہے تو خدا کے لیے، مرتا ہے تو خدا کے لیے۔ مومن کو موت نہیں ڈراتی، موت تو مومن کے لیے معراج حیات بن جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے عمدہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے اور قبر میں نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کے لیے، عاشق کے لیے موت وصال یار کے خبر دیتا ہے اور معراج حیات ہے۔ پوری زندگی میں وہ مزہ نہیں تھا،
عمر بھر حضور کو خواب میں دیکھنے کے لیے کتنے ورد و وظائف کر ڈالے، کتنی میں نے تسبیحات پڑھی، لیکن عمر بھر خواب میں کبھی آقا کو نہیں دیکھا. لیکن ادھر مرے نہیں، ادھر قبر میں پہنچے نہیں کہ نبی جلوہ کرنا. حسن ہوگا لہر میں بے پردہ، موت دیدار کا بہانہ ہے. حضور کے عاشق اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، ہم جلدی مرے کہ اپنے آقا کو دیکھیں. ہم کو موت نہیں ڈراتی، ہم کو ہمارے برے اعمال ڈراتے ہیں. ورنہ موت ڈرنے کی چیز نہیں. موت کی کیا مجال ہمیں مار دے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ہم قید سے چھوٹا، وہ اپنے گھر گیا. روح جگہ بدلتی ہے. پہلے عدم میں روح تھی، اللہ نے جب وجود بخشا تو ماں کے شکم میں آئی. ہم ماں کے شکم سے ہم زمین پہ آ گئے. جب زمین پہ آ گئے تو زمینی میں رکھے گئے. پھر روح فرشتہ نکال لیتا، جسم گھر والے لے جا کے مانو من مٹی میں دبا دے. پھر وہ روح قبر میں جسم میں ڈالی جاتی، جسم بدل جاتا ہے، روح اپنے مقام و منزل کو بدلتی ہے. اسی لیے انتقال کہا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ ہونا، نقل مکانی کا. پھر وہی روح عالم برزخ میں، پھر وہی روح قبر میں جسم میں، پھر سوال و جواب زیارت رسول، پھر اس کے بعد وہی روح عالم برزخ میں، پھر وہی روح جنت کی سیر کرائی جاتی ہے. تو روح مرے گا. مومن مرتا نہیں ہے. اما جب نبی کا کلمہ پڑھ کے مومن نہیں مرتا تو نبی کی اولاد کیسے مرے گی؟ نبی کے بیٹے کیسے مریں گے؟ نبی کا گھرانہ کیسے مرے گا؟ غوث اعظم مردہ کہاں ہے؟ ارے ان کے لالوں کو دیکھو زندہ. یہ ہجوم بے پناہی، بس پردہ بادشاہی، یہ حضور طاہر ملت، یہ ہجوم بے پناہی، یہاں وہاں سب جگہ یہ ہجوم بے پناہی، قانونی بندش، لاک ڈاؤن، اس کے بعد بھی یہ من، یہ ہجوم بے پناہی، پس پردہ بادشاہی. میرے حق نما سلامت، تیرا دم نہیں تو کیا ہے، تیری یاد نے رلایا، یہ کرم نہیں تو ان کا کرم ہے جو کھینچ کے لایا ہے. ورنہ ہزاروں بندشیں راستے پہ زنجیر بن رہی تھی. لیکن جن کو چاہت طلب کر لیا، آؤ تمہیں آنا ہے، آؤ تمہیں آنا ہے، آؤ تمہیں آنا ہے. اس سے پہلے میں آ رہا تھا، غوث پاک ناراض ہو گئے، بلا موسم کے ٹرین بند ہو گئی، آ کے اسٹیشن پہ بیٹھ کے شام کو لوٹ. لیکن پھر ان کے بیٹے کو پیار ہے، نہیں بیٹا آنا ہے تمہیں. لاک ڈاؤن اپنی جگہ ہے، بلانا تو میرا کام ہے، اور بہانہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے. سب جگہ بیماری ہے، یہاں آئی نہیں. یہاں تو زندگی بڑھ رہی ہے، یہاں تو حیات بانٹی جا رہی ہے، یہاں تو روح میں جولانیت اور بالندگی بانٹی جا رہی ہے، یہاں تو دلوں کے اجالے بانٹے جا رہے ہیں، یہاں تو ایمان کی شعائیں بڑھ رہی ہیں، یہاں تو روح کو تازگی بخشی جا رہی ہے. یہ ابھی جتنے لوگ بھوکے ہیں، سب کی بھوک بعد میں، تندور بھرنا روز کا کام ہے. آج روح کو غذا دی جا رہی ہے. یہ ذکر خدا و رسول، اللہ والوں کا ذکر، یہ ہمارے روح کی غذا ہے. جسم جیسے کمزور ہوتا ہے ایسے روح بھی کمزور ہوتا ہے. جسم کو جیسے بخار ہوتا ہے روح بھی کمزور ہوتی ہے، روح میں بھی نقاہت آتی ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ کے ولیوں نے بتا دیا کہ روح کو طاقت دینا ہے تو ذکر کرو. ذکر میں جتنا رہو گے روح کو اتنی قوت. ذکر و فکر الہی میں رہو. خانقاہوں میں یہی دیا جاتا ہے، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ درود پڑھو، اتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ استغفار پڑھو، اتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ شجرہ کو پڑھ لیا کرو. اور اس کے بعد تمہاری روح کی غذا پوری ہو جائے گی، روح میں قوت آ جائے گی، روح بالیدہ ہو جائے گی، روح میں ترقی آئے گی، روح استحکام. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد بن ولید کے سامنے وہ قاب لایا گیا. قاب کہتے تھے پہلے مٹی کا پلیٹ ہوتا تھا، ذرا گہرا کٹورے کا بات، اس کو ہمارے یوپی میں سناکی کہتے ہیں. کٹورے ہوتا ذرا چھلکا ہوتا مگر اس میں ڈیپ ہوتا ہے. لایا گیا قاب رکھا، کہا گیا اسے پینا ہے، آپ اسے پی لیں، اگر یہ زہر حلال پینا ہے. نہیں کہا یہ زہر، سامان رکھا تھا کہ جہاں پیئیں گے یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، سب بھاگ لیں گے، ہم لوگ بچ جائیں گے. پلانی ہے
آپ نے اٹھایا اور پڑھا بھائی بتاؤ کیا اسے پینے سے کیا کہا آپ اسے پی لیں؟ پھر ہم لوگ آپ کی بات آپ کا کلمہ آپ کا پیغام آپ کے قرآن آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ اٹھایا پڑھا بسم اللہ لا یضر مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، منہ لگایا تو منہ لگایا تو ایسا لگایا کہ پورا پیالہ صاف کر، آنکھ بند، پسینہ جب جاری ہوا دیکھو منہ سے ایک دم ایک روئے سے مسام سے پسینہ اتنا بہا کہ کپڑا تر، آنکھیں بند، چہرہ سرخ، پسینہ بہہ کر مسلح تر ہو گیا، مسلح سے بہہ کر دھارے بن گئی۔ اب وہ سوچتے اب گرے، وہ خوش ہو رہے ہیں زہر کام کر گیا ہے، دیکھو پسینہ بہہ، سوچا کام تمام ہو گیا، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھولی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آنکھ کلیجی کی طرح چہرہ گلنار ہو گیا اور زور سے کلمہ پڑھا۔ اس کلمے کی برکت نے ان پہ ہیبت طاری کر دیا، سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ تو پیارے میرے آقا نے وہ بھی ترکیب بتائی ہے، شوگر کے مریض جو ہیں وہ اس بسم اللہ کو لکھ لیا کریں، جو چیز نقصان کرتی ہو اس پہ پڑھیں، اگر اس سامان پہ پڑھیں تو پورا کھا لیں، اور نہیں منہ میں پڑھ کے تھوڑا سا کھا لیں، نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، رسول کی رحمت پہ یقین ہے، اللہ کی پاک ذات پہ یقین ہے۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اتنا پڑھنا۔ کھائیے جو چیز نقصان کرتی ہو اس کو پڑھ کے کھا لیجئے، اگر پورے پلیٹ میں پڑھیے تو پورا کھا لیجئے، پورے پیالے میں پورا، اور نہیں تو اتنا لب پہ پڑھیے، ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ کے لقمہ کھاتے جائیے، پڑھتے جائیے، کھاتے جائیے۔ اللہ اس کے رسول کی ذات سے یقین ہے، یقین کامل ایمان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ اب آؤ حدیث قدسی حدود کی میں سناؤں، ہم آپ سے پوچھیں کہ پورے آپ خانقاہ میں آئے ہو، اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ طاہر پاک کے مرید ہو یا وہاں سے وابستہ ہو تو بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے ہو؟ بس یہ آخری بات ہے، اسی میں گفتگو تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ چلیے 1 منٹ میں نے دیا، گن کے بتاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کے بے سے رحمان کے رحیم کی میم تک کتنے حروف ہیں؟ 19۔ حدیث قدسی میں آئے، حضور فرماتے، رب نے فرمایا میرے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف، اے میرے محبوب یہ میں نے آپ کو دیا، آپ نے میرے بندوں کو دیا، اس کو آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی پڑھتے ہیں۔ اے میرے محبوب سنیے، اس میں 19 حروف، اور جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 19 دروازے۔ جنت میں کتنے ہیں؟ 8 8 19 کتنا؟ 27 27 کا عدد بڑا پیارا ہوگا۔ حدیث قدسی میں حضور نے فرمایا، رب نے فرمایا میرے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے ترتیب کیا، میرے بندے پڑھتے ہیں، آپ کے صحابہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پورے گھر والے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، میں نے جہنم میں 19 دروازے رکھے ہیں۔ جب اسے کوئی پڑھتا ہے میرا بندہ خلوص کے ساتھ تو میں داروغہ جہنم کو حکم دیتا ہوں 1900 دروازے اس بندے پہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب 1 دفعہ پڑھتا ہے تو 1 دفعہ بند ہوتا ہے، 4 دفعہ پڑھے گا 4 دفعہ بند ہوگا، 10 دفعہ پڑھے گا 10 دفعہ بند ہوگا۔ اب آپ دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھو گے تو 100 مرتبہ جہنم کا دروازہ اس وقت سے زیادہ۔ دکان اگر بند ہو جائے تو ایک دم کے لیے بند ہو جاتی نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جس چیز پہ پڑھ کے بندہ حلال چیز کھاتا ہے تو رحمت کے فرشتے کو اللہ نازل فرماتا ہے۔ حضور فرماتے حدیث پاک ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے والے اس نعمت پہ اس بندے کے پاس آتا ہے، اسے اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے اس دسترخوان پہ میری نعمت پہ میرے بندے نے میرا بسم اللہ پڑھ دیا ہے، یہ فرشتے جا رحمت لے کے جا، اس کے
کھانے میں ملاتا جا، برکت لے کے جا اس کے لقمے میں ملاتا جا، طاقت لے کے جا اس کے رزق میں ملاتا جا، قوت لے کے جا اس کے رزق میں ملاتا جا، روحانیت لے کے جا اس کے رزق میں ملاتا جا، جلا لے کے جا اس کے رزق میں ملاتا جا، نور لے کے جا اس کے رزق میں ملاتا جا۔ اب بندہ تو روٹی چٹنی کھا رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں خدا کی طرف طاقت جا رہی ہے، فرشتہ اس میں کھانے میں ملاتا چلا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پڑھنے کی برکتیں ہیں، اور جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں ان پہ وبال بھی آتا ہے، اور ایسا آتا ہے حضور فرماتے جو فرشتہ کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اس پہ معمور کیا جاتا ہے، اس فرشتے کا نام عزت، اس فرشتے کا نام عزت ہے، الف یہ زید دال۔ حضور فرماتے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، غذا حلال ہے پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، بہت مسلم ہے، بھول کے بسم اللہ، سیخ کباب بھول کے، پراٹھا بھول کے، متنجن ہے بھول کے، حلوہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کرے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کی نعمت جو بھی وہ کھا رہا ہو، ایک شیطان کو اللہ اس میں مسلط کر دیتا معمول پر۔ اس شیطان کا نام حدیث پاک میں اہرمن ہے، الف لٹکنے والا ہے، رے میم نون۔ جو بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے دسترخوان پہ فرشتہ اتار دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اس میں ملاتا جا، نور ملا دے، طاقت ملا دے، روحانیت ملا دے، جولانیت ملا دے، اور قوت ملا دے، اللہ تعالیٰ برکت ملا دے، جیسے حکم دیتا ہوں فرشتہ ملاتا جاتا ہوں بندہ کھاتا ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھتا ہے اس کے دسترخوان پہ اللہ ایک شیطان کو مسلط کر دے، ابھی بھی حرکت میں رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کھا رہا ہو، شیطان بغل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے کھانے میں تھوکتا ہے، اس کے کھانے میں چھینکتا ہے، اس کے کھانے میں لعاب ملاتا ہے، اس کے کھانے میں بول و براز ملا دیتا ہے، پیشاب کا قطرہ بھی ڈال دیتا ہے، اور مزے چٹکارا لے کے کھا رہا ہے۔ وبال کیا ہے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے پہ اب وہ کھانے کو اعلیٰ چیز کھا رہا لیکن اس میں شیطان کا پیشاب جا رہا ہے، شیطان کا تھوک جا رہا ہے، شیطان کی ریزش جا رہی ہے۔ خدا کے لیے بندو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، جہاں جہاں پڑھنے کا اللہ رسول کا حکم ہے وہاں پڑھنے سے برکتیں ملتی وہاں پڑھنا چاہیے، جہاں سے روکا گیا ہے حلال غذا ہو بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حرام چیز ہو اور بسم اللہ پڑھنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، جہاں جہاں حلال چیز ہے وہاں پڑھیے آپ، لیکن اگر حرام پہ آپ بسم اللہ پڑھیے تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر حلال چیز پہ آپ بسم اللہ نہ پڑھیے تو آپ کو غلاظت آپ کے بدن میں چلی جائے گی۔ پروردگار عالم ہم تمام اہل سلسلہ کو آج سے میرے فیضان حضور طاہر ملت کے طفیل ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خوگر بنا دے اور عادی بنا دے، اور ہم دل سے اور یاد سے ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں اللہ اور رسول غازی ہوتے ہیں اور ہر حلال چیز پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا جو کام ہے باب عداوت جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔